بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائیں گے۔ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ہر بے مقصد چیز کو ترک کر دے۔ صلاح معاشرہ کا پہلا سبق اپنی نظر، ذہن اور سوچ کو پاک رکھیں۔ صلاح معاشرہ ایک خوبصورت عنوان اور دو لفظوں کی حسین دلکش تعبیر ہے۔ جس طرح معاشرے اور ملت کا وجود افراد کے وجود سے وابستہ ہے، اسی طرح معاشرے کی ہر بلائی اور برائی کا دارومدار افراد کی بلائی اور برائی پر موقوف ہے، کیونکہ فرد ہی معاشرے کی بنیادی اکائی اور اینٹ ہیں، جس کے اثرات براہ راست ملک و ملت اور معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ آج یہ لفظ نہ جانے کتنے حلقوں میں بار بار لکھا، پڑھا، بولا اور سنایا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے بے شمار جماعتیں اور انجمنیں قائم ہیں۔ ہر بڑی چھوٹی تنظیم کے اندر صلاح معاشرہ کا باقاعدہ شعبہ قائم ہے، لیکن اتنی کوششوں کے باوجود آج بھی معاشرہ فساد اور بگاڑ کا سانس لے رہا ہے۔ معاشرے کی کوئی بھی تدبیر کامیاب کیوں نہیں ہو رہی؟ ساری محنتیں بیکار ثابت کیوں جا رہی ہیں؟ ساری کوششیں عکارت کیوں جا رہی ہیں؟ کیونکہ صلاح معاشرہ پر کی جانے والی ساری محنتوں اور کوششوں کی سمت درست نہیں ہے۔ اصلاح کے نام پر کی جانے والی ہر کوشش، ہر تدبیر اور ہر اجلاس دوسرے کے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ ہر وقت ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ معاشرے کی تمام بدعات اور رسومات کا خاتمہ دوسرے کی ذات اور دوسرے کے گھر سے ہو۔ شاذ و نادر ہے کوئی شخص یہ سوچتا ہو کہ ہمیں خود بھی اپنے اخلاق اور کردار کو بے داغ بنانا چاہیے۔ جب تک ہم کو یہ فکر دامن گیر نہیں ہو سکتی، ہماری سوچ میں تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہم خود احتسابی کے عمل کے ذریعے معاشرے میں پائیدار اور مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں، اور جب تک ہم کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہو سکتا، اس وقت معاشرہ اصلاح کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ہماری زبان، قلم، آواز و تقریر میں تاثیر پیدا ہوگی، کیونکہ جب انسان صاحب کردار ہوتا ہے، اس کی زبان میں اور باتوں میں اثر ہوتا ہے۔ اور معاشرے میں جتنا بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، کسی پر بھی ظلم و زیادتی کرتے وقت یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ کسی پر بھی ظلم اتنا کریں جتنا سہ سکیں، زیادتی اتنی کریں جتنی برداشت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔